کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال تعالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو کامیاب فرمانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی ہمارے پاس جو دین لے کر آئے، یہ دین دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمارے نبی نے اس دین کو امت تک پہنچانے میں بڑی جد و جہد فرمائی، بڑی قربانیاں دیں، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی دلوانے کے لیے صرف جد و جہد پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے لیے دعائیں بھی بہت مانگی۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو روزانہ صبح تیار کرتی ہے، اسے ناشتہ کراتی ہے، صحت مند ہو یا چاہے بیمار ہو، چاہے اس کا دماغ درد سے پھٹ رہا ہو اور چاہے اس کا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا ہو، اس کے باوجود بھی وہ صبح ضرور اٹھتی ہے، الٹیاں بھی کر رہی ہوتی ہے، اور صبح کو اٹھ کے اپنے بچے کو ڈریس بھی پہناتی ہے، ناشتہ بھی کراتی ہے، اور اس کو تیار کر کے دستہ پکڑا کر اسے اسکول بھیجتی ہے۔ پھر اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کا نصیب اچھا کرنا، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل اچھا کرنا۔ بالکل اسی طرح سے نبی کریم رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دلوانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی۔ ہم اور آپ دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کو کامیابیاں دلوانے کے لیے اور اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کتنی جد و جہد کی اور کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ نہ آپ نے کبھی گرمی کی پرواہ کی،
نہ آپ نے کبھی سردی کی پرواہ کی، نہ آپ نے کبھی اپنی صحت کا لحاظ کیا، نہ کبھی اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی محنت میں کمی کی۔ پیٹ میں کچھ ہوتا تب بھی آپ اپنی امت کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، اور پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ فاقے سے ہوتے تھے، تب بھی آپ اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بھوک آئی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نفل نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، نفل نماز تھی اور بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، جبکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ تنہائی کی عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکانے کو ترجیح دیتے تھے، مشکل سے مشکل عمل کو سر انجام دیتے تھے۔ یہ آپ کا مزاج تھا، تنہائی میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اور وہ اعمال جو امت کے سامنے کرتے تھے ان میں سہولت کو اختیار کرتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانیاں ہوں۔ تنہائی میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں، اتنی آپ لمبی نماز پڑھتے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ لیکن اس دن منظر ذرا الگ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں تو آپ مشقت کو ترجیح دیتے ہیں، آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام سے بولا نہ گیا، آپ علیہ السلام سے پورا جملہ بولا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا، الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھوک ہے، ابو ہریرہ بھوک ہے، جس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب آپ کی یہ بے بسی دیکھی تو ان کو رونا آ گیا۔ جب وہ رونے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تبکی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رو نہیں، فإن شدت الحساب لا تصیب الجائع یوم القیامت اذا احتسب۔ ابو ہریرہ رو نہیں، اس لیے کہ جس نے اللہ کی وجہ سے بھوک کو برداشت کیا، اللہ کی وجہ سے بھوک کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسان لیں گے۔ ہمارے نبی نے اپنی امت تک کامیابی کا دین پہنچانے کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کے لیے اس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، انہوں نے آ کے ہمارے نبی کے ہاتھ میں پیش کر دیا۔ دیکھا تو وہ روٹی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی یہ کیا؟ تو کہنے لگیں، ابو آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی، آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی۔ آپ جملے میں غور کیجئے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خاص ڈش پکی تھی کہ جو آج ہی پکی تھی، پہلے نہیں پکتی۔ کوئی خاص ڈش نہیں تھی، وہ روٹی تھی، جو روٹی خاتم النبیین کی بیٹی کے گھر میں روز نہیں پکتی تھی، کبھی کبھی پکتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی ناشکری ہے، دن میں 3 دفعہ روٹی پکتی ہے، دن میں 3 دفعہ سالن پکتا ہے، صبح کو انڈے پراٹھے ہوتے ہیں، اور دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر بھی ہماری عورتوں کا واویلا ختم نہیں ہوتا، اور پھر بھی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نافرمانیوں اور ہماری برائیوں اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پہ کتنے احسان کر رکھے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں، ابو آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی تو میرا جی نہ چاہا کہ اکیلے اکیلے کھا لوں، میں نے کہا پہلے ابو کو کھلاؤں پھر خود کھاؤں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پکا کر لائی ہوں۔
آپ علیہ السلام نے اس روٹی میں سے ایک لقمہ توڑا اور اسے کھایا، اور پھر فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ ثلاثۃ ایام، او میری بیٹی آج یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد داخل ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے جب آدمی کسی کام میں زیادہ مشغول ہوتا ہے تو اس کو پھر بہت سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یہ جو دکاندار ہیں جب ان کے عید کے سیزن آتے ہیں تو یہ کھانے وانے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ بس چائے بسکٹ لے لیا اور وہ کام اور کام اور کام، اس لیے کہ سیزن ہے، یہ 3 دن مشقت ہے اور یہ گزار لیں بغیر کھانے کے بھی اور بغیر آرام کے بھی۔ بہت سے دکاندار 2 شفٹیں کرتے ہیں، آدھا دن باپ بیٹھتا ہے، آدھا دن بیٹا بیٹھتا ہے، لیکن جب سیزن آتا ہے تو دونوں ہی صبح سے رات تک لگے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آرام کب کریں گے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں 3 ہی تو دن ہیں سیزن کے ہیں، سارا سال پھر اتنی کمائی نہیں ہوتی جتنی کمائی ان 3 دن میں ہوتی ہے، لہٰذا لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فاقے اٹھائے اور یہ بھوک برداشت کی اور یہ تکلیفیں اٹھائیں اور لوگوں کی طرف سے ناگواریاں برداشت کیں اور گندے کافروں کی ماریں کھائیں، یہ صرف اس لیے کہ ہمارے نبی ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ اگر آپ ان کے ڈراوے سے اور ان کی دھمکیوں سے باز آ جاتے اور اللہ کے پیغام کو سینے میں لے کر رہ جاتے تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ہم تو آج جانور ہوتے، ہم تو آج کلمے سے بھی ناواقف ہوتے، نماز سے بھی ناواقف ہوتے، انسانیت سے بھی ناواقف ہوتے، نہ ہمیں بڑے کی تمیز ہوتی، نہ ہمیں چھوٹے کی تمیز ہوتی، نہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کی کچھ خبر ہوتی، اور بلکہ انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ دعا دیں اپنے نبی کو جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کے، مشقتیں برداشت کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے اور کفار کی ماریں کھا کھا کر ہم تک دین کے پیغام کو پہنچایا اور ہمیں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ عبداللہ ابن طارق ایک غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ ایک دفعہ عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں آیا ہوا تھا۔ مکے کے بازاروں کے مختلف نام تھے، ذوالمجاز اور مجنہ اور مختلف بازار۔ تو کہتے ہیں میں آیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص کو، بہت خوبصورت تھے اور وہ صبح سے لے کے دوپہر تک مکے کے بازاروں میں پھر رہے تھے اور ہر ایک سے ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، سارے بتوں کا انکار کرو، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ شرک تمہیں دوزخ میں لے جائے گا، اس لیے شرک سے توبہ طائب ہو کر توحید کے اقراری بن جاؤ۔ یہ وہ دعوت دے رہے تھے، ہر ایک سے کہہ رہے تھے، لیکن کہنے لگے ایک منظر میں نے اور عجیب دیکھا کہ انہی کے پیچھے ایک اور شخص چل رہا ہے اور اس کا چہرہ بڑا گورا چٹا ہے، لیکن اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور ان کو پتھر مار رہا ہے، ان کی پنڈلیوں میں پتھر مار رہا ہے، اور جن کو یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں ان سے وہ کہہ رہا ہے اس کی بات نہ ماننا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ ہر ایک کو اس کے گھر کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، یہ میرے گھر کا آدمی ہے، بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات کو نہ ماننا۔ عبداللہ ابن طارق کہتے ہیں مجھے یہ منظر دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب آدمی ہے، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے دوسری بات کہہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کرتے سورج سر پہ آ گیا، آدھا دن گزر گیا، اتنے میں اسی بازار سے جس بازار میں اس نے توحید کی آواز لگائی تھی اس میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے ان کو تھپڑ مارا، ایک شخص اٹھا اس نے ان کے سر مبارک میں مٹی ڈالی، ایک اٹھا اس نے ان کا گریبان پھاڑا، اور ایک سب سے بڑا بدبخت اٹھا جس نے اپنے منہ سے گندگی نکال کے ان کے مقدس چہرے کی طرف پھینکی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا اور وہ بھاگی آ رہی تھی اور اتنی زور سے بھاگ رہی تھی کہ اس کے سینے سے کپڑا ہٹ رہا تھا، اور وہ آئی، چھوٹی بچی تھی،
اور وہ آئی اور آ کے پانی کا پیالہ اس شخص کے ہاتھ میں دیا جس سے اس نے منہ دھویا، اور وہ کہنے لگے یا بنیتو لا تخشی علی ابیک غیلۃ ولا ذلہ فإن اللہ مانع اباک، میری بیٹی اپنی باپ کی ہلاکت کا خوف نہ کرنا، تیرے باپ کا محافظ اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے پتھر کون مار رہا ہے، یہ بچی کون ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کسی نے بتایا کہ یہ محمد ہیں اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ جو ان کے پیچھے پیچھے ان کو جھٹلا رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے، یہ ان کا اپنا ہی چچا ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ ہے، اور یہ جو چھوٹی بچی پانی کا پیالہ لے کے آئی ہے یہ اس کی بیٹی زینب ہے، جس نے جب سنا کہ اس کے باپ کی لوگ توہین کر رہے ہیں تو یہ پانی کا پیالہ لے کر اپنے باپ کے پاس بھاگی بھاگی آئی ہے۔ میری بہنوں، آپ سوچیں کہ ہمارے نبی نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کیا کیا مشقتیں اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اور کیا کیا مشقتیں اٹھائی ہیں۔ بھوک ایسی کہ 3 دن تک کچھ کھانے کو نہ ملتا، 3 دن تک، اور ایسے بھی ہوا کہ 1 ہفتے تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ ہم تو ناشتہ نہ کریں تو دوپہر تک تو سر چکرانے لگ جاتا ہے، پھر کسی دن دوپہر کا بھی نہ کھائیں تو پھر تو چلا ہی نہیں جاتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھایا رہتا ہے۔ 3 دن کچھ کھانے کو نہ ملا، 1 ہفتہ کچھ کھانے کو نہ ملا، 1 مہینہ بھی ایسا گزرا کہ ہمارے نبی کو کچھ کھانے کو نہ ملا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں فاقہ ہے، بھوک ہے، تو آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ مرحمت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اے ام سلیم صبر کر، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 1 ہفتے سے کچھ نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ آپ کے پاس ایک دفعہ آئیں بھوک کی شکایت لے کر، آپ نے فرمایا بیٹی تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنی مشقتیں، یہ اتنی تکلیفیں، یہ اتنی بھوک اور فاقہ یہ ہمارے نبی نے کیوں اٹھایا؟ آخر کہاں آپ پھنسے ہوئے تھے کہ آپ کو روٹی کمانے کی بھی فرصت نہ تھی، اور آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ 100% کہیں اور لگے ہوئے تھے؟ میری بہنوں، وہ یہی تھا کہ آپ اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے اور اپنی امت کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے تھے، اور اپنی روٹی اور اپنے پیٹ سے، اپنے گھر بار کے خرچے سے اپنے آپ کو بے فکر کر رکھا تھا۔ اور اگر آپ چاہتے تو آپ کا کام دعاؤں سے بھی چل جاتا، اگر آپ چاہتے تو آپ کا کام دعا سے چل سکتا تھا۔ جس نبی کی دعا سے ہزاروں انسانوں کے بگڑے ہوئے کام بن گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے بگڑے کام بن گئے، لاکھوں بھی نہیں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے بگڑے ہوئے کام بن گئے اور بن جاتے ہیں۔ بتائیے کیا اس کی دعا سے آپ کے گھر میں 2 روٹی آسمان سے نہیں اتر سکتی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اے عیسیٰ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے تاکہ ہمیں اطمینان ہو۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے اللہ آپ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار لیں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دسترخوان اتر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب وادی تیہ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا، اے اللہ میری قوم کو روٹی بھی کھلا، ان کو پانی بھی پلا، ان کو کھانا بھی کھلا، اور ان کو دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ حضرت موسیٰ کی دعا پہ 40 برس تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بادل کا سائبان بنا دیا۔ سارا دن بادل
6 لاکھ بنی اسرائیل پہ سایہ کرتے تھے اور آسمان سے بھنے ہوئے بٹیر اور حلوہ اترا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 6 لاکھ انسانوں کو 40 برس تک سایہ بھی ملا اور بھنے ہوئے بٹیر بھی ملے اور حلوہ بھی ملا، تو کیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب رب العالمین کی دعا سے ان کی ایک بیٹی کو اللہ تعالیٰ روٹی نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ان کو خود کو ایسی روٹی نہیں مل سکتی تھی کہ جس سے کم از کم پیٹ ہی کا گزارا ہو جاتا، جس سے کم از کم اپنی ہی زندگی سکون سے بسر ہو جاتی؟ لیکن میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمارے نبی نے ان تمام تکلیفوں پہ صبر کیا اور خود اپنے آپ کو مشقت میں اس لیے ڈالا تاکہ اپنی امت کے لیے ایک پیغام چھوڑ جائیں کہ اے میری امت، میرے دین کو پکڑتے ہوئے، میری سنت پہ چلتے ہوئے، میرے دین پر چلتے ہوئے اگر تم پہ اس درجے کی غربت بھی آ جائے کہ 3 دن تمہیں کھانے کو نہ ملے، ایک ہفتہ تمہیں کھانے کو نہ ملے، ایک مہینہ تمہیں کھانے کو نہ ملے، اور اس قدر تم پہ فاقے بھی آ جائیں تو برداشت کر لینا، اس لیے کہ تمہارے نبی نے بھی اتنے بڑے بڑے فاقے اٹھائے ہیں۔ ہمارے نبی نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اپنی امت کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے، اپنی امت کو روشنی کا راستہ دکھانے کے لیے، لیکن آج امت مسلمہ نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے کہ جس نبی نے ان کو روشنی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے گھر کے چولہے تک بجھا دیے اور فاقے اٹھا لیے اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، آج اس امت کے مردوں نے، عورتوں نے انہی کے دین سے منہ موڑ لیا، انہی کی سنت سے منہ موڑ لیا، انہی کے طریقے سے منہ موڑ لیا۔ آج لوگ سنت کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اجی آخر لوگوں کو بھی تو منہ دینا ہے، اجی آخر لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے، لوگ کہاں سمجھتے ہیں، کہاں مانتے ہیں، اس لیے ہم بھی انہی کے ساتھ ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ کوئی عذر ہے؟ یہ کوئی مجبوری ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو عاشق کہتے ہوئے بھی نہیں تھکتے ہم، اپنے آپ کو عاشق کہتے ہوئے بھی نہیں تھکتے ہم۔ حضرت بلال نے تو نہیں کہا کہ بھئی چلو شرکیہ جملہ کہی دو تاکہ جان تو چھوٹ رہے، یہ روزانہ کی ماریں، روزانہ کی ذلتیں خواریاں، چلو ایک دفعہ شرکیہ جملہ کہی دو۔ حضرت بلال نے تو یہ نہیں کہا، حضرت خباب نے تو یہ نہ کیا، حضرت عمار نے تو یہ نہ کیا، حضرت یاسر نے تو یہ نہ کیا، ہائے حضرت سمیہ بوڑھی عورت ابو جہل کی ماریں کھا کھا کے ساری زندگی گزار دی، یہاں تک کہ اس بدبخت نے ایک برچھا ان کی ناف کے نیچے مارا جس سے بالآخر شہید ہی ہو گئیں، لیکن کبھی انہوں نے حضور کا دامن نہ چھوڑا، کبھی انہوں نے توحید کا دامن نہ چھوڑا، کبھی انہوں نے کوئی ایسا شرکیہ بول تک نہیں بولا کہ جس سے ان کی جان چھوٹ سکتی۔ استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ ڈٹی رہیں یہاں تک کہ جان دے دی۔ آج کے مسلمان مرد، آج کی مسلمان عورتیں یہ کیسے عاشق ہیں، یہ کیسے عاشقان رسول ہیں کہ جو عاشقان رسول ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن زندگی غیروں کی گزارتے ہیں، خوشیاں غیروں کے طریقے پر، غمیاں غیروں کے طریقے پر، اور اپنی زندگی کا ہر کام غیروں کے طریقے پر۔ کیا مرد، کیا عورتیں، عورتوں کا لباس دیکھیں تو انسان کانپ جاتا ہے کہ ابھی کہیں خدا کا غضب نہ آ جائے۔ نوجوانوں کی حالت دیکھیں تو دل لرز جاتا ہے کہ کہیں ابھی اللہ کا کوڑا نہ برس جائے۔ بے حیائی، بے پردگی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے اختلاط کو اب برائی نہیں سمجھا جا رہا، لڑکے لڑکیوں کے اختلاط کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ ایک لڑکی لڑکے کو میسج کر رہی ہے جبکہ اس کا محرم نہیں ہے، نہ کرنے والی کو خوف آ رہا ہے، نہ جس کو کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کا خوف آ رہا ہے، کہیں میرا رب مجھے پکڑ نہ لے، کہیں میرا رب میرے پردے اٹھا نہ دے، کہیں مجھے رسوا نہ کر دے۔ تنہا ہو جاتے ہیں تو ایسے اللہ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں جیسے اب اللہ ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تنہائی میں برائیاں کرتے ہیں ان کو کیوں
مجھ سے اتنی بے پرواہی ہو گئی ہے کہ میں ان کو دیکھ نہیں رہا اور میں ان کو پکڑ نہیں سکتا اور یہ مجھ سے چھوٹ جائیں گے. ہرگز نہیں، اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ کو سب پہ قدرت حاصل ہے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء وما انتم بمعجزین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کے سب چاہے کتنے طاقتور ہو جاؤ، مجھے عاجز نہیں کر سکتے ہو. میں تمہیں جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں، جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں. یہ غیر محرموں کو دیکھنے والیاں اور یہ غیر محرموں کو دیکھنے والے، اللہ ان کو اندھا بھی کر سکتا ہے. یہ میوزک سننے والے، اللہ ان کو بہرا بھی کر سکتا ہے. اور یہ برائیاں کرنے والے، اللہ ان سب کو زمین میں دھنسا بھی سکتا ہے. لیکن اللہ رؤوف الرحیم ہے، اس لیے ڈھیل دیتا ہے. میری بہنوں، اپنے نبی کے آنسوں کی ہم نے قدر نہیں کی. بس ہم نے اپنے نبی کے آنسوں کی قدر ہی نہیں کی. ہم نے اپنے نبی کی تکلیفوں کا احساس ہی نہیں کیا. جب بیٹا باپ کے کمائے ہوئے پیسے بے دھڑک خرچ کرتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا بڑی مشقت سے کمائے ہیں، کچھ تو خیال کر، کچھ تو احساس کر، کیسے میں نے پائی جمع کی ہے، کچھ تو احساس کر. میرے نبی نے جن مشقتوں سے اس دین کے پرچم کو لہرایا اور اس دین کو پھیلایا اور اس سنت کو دنیا میں عام کیا، آج عام سے عامی مرد اور عورتیں اس دین کے پودے اکھیڑ رہے ہیں، اس دین کے جھنڈے کو گرا رہے ہیں، اس دین کے چمن کو ویران کر رہے ہیں اور پرواہ بھی نہیں، احساس ہی نہیں. جس امت نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا، اپنے نبی کی سنت کو عام کرنا تھا، آج وہی امت اس اسلام کی جڑیں اکھاڑنے بیٹھ گئی. جن عورتوں نے ساری دنیا کو برقعے پہنانے تھے، ساری دنیا کو حیا کا سبق دینا تھا، آج وہ خود ہی بے پرد ہو گئی. جن نوجوانوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو سنت کا سبق سکھانا تھا، آج وہی نوجوان بے حیا ہو گئے، آج وہی نوجوان بدکار بن گئے، آج وہی نوجوان آوارہ بن گئے، اللہ اور اس کے نبی کے نافرمان بن گئے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ایک ہے مالی، باغ کا ایک مالی ہے، تو کسی نے اس باغ کی بڑی تعریف سنی تو وہ گھومنے چلا گیا. وہاں مالی سے ملاقات ہو گئی. مالی سے کہا بھئی میں نے تو اس باغ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ یہاں بڑے اچھے پھول ہیں، بڑے اچھے پھل ہیں، بڑا ہرا بھرا باغ ہے، بڑا خوبصورت سما ہے، تو وہ کہاں ہیں؟ یہاں تو ننگے درخت نظر آ رہے ہیں، بس اجڑے ہوئے درخت. تو وہ مالی رونے لگا، وہ مالی رونے لگا، کہنے لگا جی اصل میں آپ جس وقت آئے ہیں نا، یہ وقت خزاں کا ہے، کاش کہ آپ بہار میں آتے تو یہاں بڑے مزے تھے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا. آپ بہار میں آتے نا، یہاں آپ کو ہزاروں بلبلوں کا چہچہانا سنائی دیتا، ہر طرف پھول اور پھل آپ کو کھلے ہوئے نظر آتے. لیکن آپ آئے ہی ایسے دنوں میں ہیں جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. پھر اس کے بعد وہ مالی رونے لگا، وہ باغبان رونے لگا، کہنے لگا ابھی تو کچھ رہا نہیں ہے، چونکہ یہ بہار کا موسم نہیں ہے، یہ خزاں کا موسم ہے. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں. پھر ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا
یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں یہ تھا یہاں یہ تھا، یہاں بلبلیں تھیں یہاں پھول تھا، یہاں کلیاں تھیں یہاں یہ پھل تھا یہاں وہ پھل تھا، لیکن چونکہ اب خزاں ہے لہٰذا سب کچھ جھڑ گیا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ آج امت مسلمہ نے اسلام کا یہ حال کر دیا ہے کہ اس امت نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا، ساری دنیا میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا تھا، ساری دنیا کو اپنے نبی کی سنت پہ لانا تھا، چہ جائے کہ یہ خود ہی کسائی بن گئی۔ اور آج اسلام کا حال یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں تقویٰ کبھی تھا آج نہیں ہے، حیا کبھی تھا آج نہیں ہے، پردہ کبھی تھا آج نہیں ہے، نمازیں بھی کبھی تھیں آج نہیں ہے۔ کبھی مسلمان نماز کے مزے لیا کرتے تھے، آج مسلمانوں نے برائی بدکاری کے مزے لینے شروع کر دیے۔ کبھی وہ قرآن پہ سر ہلاتے تھے، آج وہ میوزک پہ سر ہلاتے ہیں۔ کبھی مسلمان کی نظر اٹھتی نہیں تھی، آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس کی نظر جھکتی ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں، ہمارے نبی نے ہمارے پر کتنے احسانات، اچھا پھر جد و جہد اتنی، محنت اتنی، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ آپ گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑے اچھے موڈ میں تھے، تو میں نے جرت کی اور میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں نا، خصوصی دعا نام لے کر۔ آپ علیہ السلام اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا کر دی، اسی وقت دعا کر دی، اور اللہ کے نبی نے ایسی خوبصورت دعا کی کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دعا سے خوش ہو کر میری تو ہنسی چھوٹ گئی، اور ہنستے ہنستے میرا سر میری گود میں آ گرا اور میں گویا دوری ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام نے مجھے اتنا خوش دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعا سے کیوں خوش نہ ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی عظیم شان دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے پہلی دفعہ زندگی میں ایک دفعہ تیرے کہنے پہ کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے بلا کہے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں، ہر نماز کے اندر کرتا ہوں، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ امت سے مراد کون؟ امت سے مراد کون؟ صرف ابو بکر نہیں، صرف عمر عثمان اور علی نہیں، صرف امام حسن حسین نہیں، امت سے مراد آپ ہیں، امت سے مراد ہم ہیں، امت سے مراد دنیا میں، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے سارے مسلمان مرد عورتیں جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی ہر نماز کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، جو دعا اما عائشہ کے لیے زندگی میں ایک دفعہ وہ بھی ان کے مطالبے پہ کی ہے، اور آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے بلا کہے ہر نماز میں کی ہے۔ اتنی جس نے دعائیں دی ہوں اور اتنی جس نے ہمارے لیے مشقتیں اٹھائی ہوں، کیا اس کا بدلہ ہمارے پاس یہی ہے کہ آج ہم اس کی سنت کا مذاق اڑائیں اور ان کی سنت سے منہ موڑیں اور دنیا کے فیشن اور دنیا کے رواج کو سینے سے لگائیں اور یوں کہیں اجی ہم سے نہیں ہوتا، اجی لوگ کیا کہیں گے، اجی لوگوں کو بھی تو منہ دینا ہے، اجی ہمارے بس میں نہیں ہے، اجی بڑی سختی ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ کیا یہ باتیں کہہ کر ہم اپنے نبی کے آنسوں کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ اصل عشق ہے اپنے نبی سے کہ ہم ان کے آنسوں کی قدر کریں، ہم ان کے دین کی قدر کریں، ہم ان کی سنت کی قدر کریں۔ ہر مرد ہر عورت اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کی منزل اپنے نبی کی سنت کو بنا لے، بس اسی کو فالو کرے۔ جیسے ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ایسے ہی اس کا بھی ہمیں حکم ہے کہ فالو صرف نبی کو کرنا ہے، اتباع صرف ان کی، طریقہ صرف ان کا، طریقہ صرف ان کا۔ عبادت میں توحید ہے، اتباع میں بھی توحید ہے، محبت میں بھی توحید ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، دنیا ہنسے تو ہمیں ان کے ہنسنے سے کوئی خوشی نہیں، دنیا ہمارا مذاق اڑائے
تو ان کا مذاق اڑانے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا خوش ہو چاہے ناراض ہو، دنیا اچھا کہے یا دنیا مذاق اڑائے، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو ڈھونڈ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں جو مرد، جو عورت، جو جوان لڑکا لڑکی اس جذبے کے ساتھ اپنے نبی کی سنت کو سینے سے لگائیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں، مردوں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کا اجر عطا فرمائے گا، 50 صحابہ کا اجر عطا فرمائے گا۔ صرف دنیا کے شوق میں، صرف دنیا کی محبت سے ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑیں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنی بڑی بے وفائی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے یہ۔ امام حسین جب شہید ہوئے اور ان کے اہل خانہ جب مدینہ واپس لوٹے، امام زین العابدین کے ساتھ جب یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے کو واپس لوٹا، جب یہ مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو مدینے کی ایک عورت یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور آگے بڑھ کر ان کے استقبال کے لیے آ رہی تھی، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم بأہلی بعد مفتقدی۔ لوگوں، اگر قیامت کے دن تمہیں تمہارے نبی نے کہا کہ تم نے کہ اگر تمہارے نبی نے تم سے پوچھا تو تم کیا کہو گے؟ اگر اس نے بھی یوں پوچھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم نے میرے اہل اور اولاد کا، تم نے میرے اہل بیت کا کیا حشر کیا؟ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم بأہلی بعد مفتقدی۔ میرے جانے کے بعد تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا ظلم کیا؟ اگر تمہارے نبی نے تم سے پوچھا تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اگر قیامت کے دن ان ناچنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے اور ان بے حیا ہو کر بازاروں میں پھرنے والے لڑکے لڑکیوں سے اور نمازیں چھوڑنے والے اور برائی میں زندگی گزارنے والے اور سنت سے منہ موڑنے والے مردوں عورتوں لڑکے لڑکیوں سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری سنت کے ساتھ کیا کیا، میرے دین کے ساتھ کیا کیا، تو بتائیے ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کون سا عذر ہم پیش کریں گے؟ کون سی مجبوری پیش کریں گے؟ اجی برقع ہم نہیں اوڑھ سکتے تھے اس لیے کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اجی نوجوان گئے ہم تو داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے، پگڑی نہیں پہن سکتے تھے، اس لیے کہ ہمارے تو سارے ہی پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ننگے سر ہوتے تھے، بے داڑھی ہوتے تھے، تو ان میں ایک ہم عجیب سے لگتے تھے، اس لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بتائیے اس سے بچت ہو جائے گی؟ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم بدینی بعد مفتقدی۔ اگر اللہ کے نبی نے کا سامنا ہو گیا اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے دین اور میری سنت کے ساتھ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم نے کیا حشر کیا؟ تمہیں شرم نہ آئی کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگوں کا مذاق ہی برداشت کر لیتے؟ کون سا تمہارے گلے میں رسیاں ڈالی جانی تھیں؟ کون سا تمہیں سولی چڑھایا جانا تھا؟ کون سا تمہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جانا تھا؟ اور کون سا تمہیں سلگتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جانا تھا؟ کون سا تمہارے مصحف کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے تھے؟ اور کون سا تمہارے حمزہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے تھے کہ تم نے چھوٹی سی بات پہ میرے دین کو چھوڑ دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا؟ اس لیے میری بہنوں، آپ، میں، ہم سب اس کی نیت کریں، آج کے بعد ہم اپنے نبی کے سچے غلام بن کے زندگی گزاریں گے۔ یہ اصل محبت ہے، یہ اصل محبت ہے، یہ ربیع الاول کا وہ حقیقی پیغام ہے جو آج پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لوگوں نے شمع جلانے کو اپنے نبی سے محبت کا اظہار سمجھ لیا ہے، کیک کاٹنے کو جو کہ سراسر عیسائیوں کا طریقہ ہے اس کو اپنے نبی سے محبت کا اظہار سمجھ لیا، جلوس نکالنے کو اپنے نبی سے محبت کا اظہار سمجھ لیا۔ نہیں، صحابہ نے جلوس نہیں نکالے،
صحابہ نے گردنیں پیش کی ہیں، صحابہ نے جلوس نہیں نکالے، صحابہ نے سنت پہ جم کر کفار کی ماریں کھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے، اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے۔ اگر ان سے ہم سچے عاشق ہو گئے تو پھر دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ کیا اچھی بات کہی علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تم نے میرے محمد سے وفاداری کی تو لوح بھی تمہارا، قلم بھی تمہارا، جو چاہو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھو اگر تم نے میرے محمد سے وفاداری کی تو۔ آج ساری دنیا کے مرد عورتیں اپنے نبی سے بے وفا ہوئے ہیں، بے وفا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا وفادار بنا دے کہ کل قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہو تو شرمندگی نہ ہو، گردن جھکی ہوئی نہ ہو، بلکہ آقا باہیں پھیلا کے استقبال کر رہے ہوں۔ کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ کسی کا استقبال اس کی ماں کرے گی جو اس سے پہلے جا چکی ہو، کسی کا استقبال اس کا باپ کرے گا جو پہلے جا چکا ہو، کسی کا استقبال اس کے تایا اور چچا اور پھوپھیاں اور خالائیں کریں گی جو پہلے جا چکے ہوں۔ وہ کیا خوش قسمت ہوں گے کہ جب وہ مریں گے آنکھ بند ہوتے ہی ان کا استقبال سرکار دو عالم کریں گے، خاتم النبیین کریں گے، امام المرسلین کریں گے۔ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ لیکن یہ خوش قسمتی اپنے نام کرنے کے لیے کچھ دنیا میں کرنا پڑے گا، یہ مفت کا سودا نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم۔ موت تو ایک دن آنی ہے، یہ دنیا ایک دن جانی ہے، موت یقیناً آنی ہے، پھر کیا تجھ کو حیرانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل چل کر اپنی پوری زندگی بسر کر کے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہاں، یہ ساری عورتیں اس کی نیت کریں کہ اپنے بچوں کے، اپنی اگلی نسل کے دل دماغ میں اپنے نبی کی اتنی عظمت بٹھائیں، اتنی شان بٹھائیں کہ ان کے دماغوں سے یہ کرکٹر اور یہ ایکٹر اور یہ سنگر اور یہ سارے ایرے غیرے ان کے دل دماغ سے نکل جائیں اور ان کے دل دماغ میں اکیلے حضور رچ بس جائیں، اکیلے حضور رچ بس جائیں۔ یہ ان عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری ماؤں نے یہ سبق سکھانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے بچے سنگروں کے لٹو ہو گئے، ایکٹروں کے لٹو ہو گئے، بے حیاؤں کے فالوور ہو گئے، بے حیاؤں کے فالوور ہو گئے، بے حیاؤں کے فالوور ہو گئے، بدکاروں کے فالوور ہو گئے، زانیوں کے، شرابیوں کے فالوور ہو گئے۔ اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کو اپنے نبی کی شان سنائی نہیں کہ وہ اپنے نبی سے متاثر ہوتے۔ یہ مائیں قیامت کے دن پکڑی جائیں گی، یہ باپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، ان کے گلوں میں توک ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، اور یہ اندھے منہ دوزخ میں پھینکے جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کی سے بے وفائی کی اور اپنی نسل کو اپنے نبی سے کٹتا ہوا دیکھا اور یہ چپ رہے
اور ان کے کانوں پہ جوں بھی نہ رہیں گی، اور انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا اور اپنی نسل کو اپنے نبی سے کٹتا ہوا برداشت کیا، میری بہنوں اس لیے توبہ کریں اور اپنی اگلی نسل کو اپنے نبی سے آشنا کریں، اپنے نبی کا عاشق بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔